اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور سامان جہیز کے کیس سے متعلق ایک اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور ایک اچھی ججمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ ہے 2023 MLD پیج نمبر 92۔ یہ رسالہ ہے MLD 2023 کا، اور اس کا پیج نمبر 92 ہے 92، جس پہ یہ فیصلہ لکھا گیا ہے۔ تو ہم آپ کو اس مقدمے میں اور اس ججمنٹ میں جو عدالت نے سامان جہیز کے کیس سے متعلق جو اپنا فیصلہ اور اصول طے کیے ہیں، ان پہ آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہ کیس تھوڑا سا عام جو کیس ہوتے ہیں سامان جہیز کی ریکوری سے متعلق یا سامان جہیز حاصل کرنے سے متعلق، ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ یہ کیس بنیادی طور پہ دائر کیا گیا، جو عورت جس کو سامان جہیز ملا تھا وہ فوت ہو گئی تھی، اس کی ہمشیرہ کی جانب سے یہ دائر کیا گیا، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ میں اس کی سکسیسر ہوں، یعنی اس کی وارثان میں شامل ہوں۔ اس کی ہمشیرہ نے یہ موقف اختیار کیا جو بی بی فوت ہو گئی تھی، جس کا سامان جہیز تھا، اور اس نے اپنے سابقہ بہنوئی کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کیا کہ سامان جہیز میری ہمشیرہ کا اس کے ابھی تک قبضہ میں ہے، میری بہن فوت ہو گئی ہے، اور مجھے کیونکہ میں اس کے وارثان میں شامل ہوں، میرا 1/2 حصہ بنتا ہے اس سامان جہیز میں، کیونکہ میری بہن اس سامان جہیز کی مالک تھی، تو میں اس کی وارث ہوں، میرا 1/2 حصہ بنتا ہے، تو مجھے وہ سامان جہیز اس کے قبضہ سے دلوایا جائے، یعنی کہ جو اس کی ہمشیرہ کا خاوند تھا اس کے قبضے سے سامان جہیز واپس مانگ رہی تھی۔ تو عدالت نے قانونی نکات کی بنیاد پہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح کیں، اور ان پہ اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے، اور ان کو وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ انہوں نے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا ذکر کیا فیصلہ میں، اور انہوں نے کہا کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کے ترکہ یا وراثت کے بارے میں فیصلہ کرے، کیونکہ جو مدعیہ تھی اس کی ہمشیرہ جس نے کیس کیا تھا، وہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ میں سکسیسر ہوں اور میرا حصہ اتنا بنتا ہے، اور وہ ایک وراثت کا معاملہ بھی اس میں آ رہا تھا، اور ایک شیئر کا حصہ آ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے یہ کہا کہ فیملی کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حصوں کا تعین کرے یا وراثت کا تعین کرے، یا جو ترکہ بچہ ہے اس کا فیصلہ کرے کہ اس کے شیئرز کتنے اور کس کو دینے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اگر متوفیہ جو فوت ہو گئی تھی اس کی ہمشیرہ کیس نہیں کر سکتی، جو اس نے کیس کیا وہ بالکل غلط کیا، اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا فیملی کورٹ میں۔ انہوں نے ساتھ اس میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس بنیاد پہ کیس کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی وارث ہے اور اس کو اس کا حصہ دیا جائے، تو وہ سول کورٹ میں یا دیوانی عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کرے۔ اس میں عدالت نے جو ایک اور وضاحت کی، انہوں نے بڑی خوبصورت وضاحت اس میں یہ کی کہ فیملی عدالتیں بنی کیوں تھی، یہ کویسچن کیا گیا، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ فیملی کورٹ ایکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو جیورسڈکشن ہے یا جو اختیار سماعت ہے فیملی کورٹ کا، وہ کن کیسوں سے متعلق ہے، وہ خود ہمیں فیملی کورٹ ایکٹ بتاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو بی بی تھی جس کی طرف سے کیس کیا گیا تھا، اس نے یہ موقف اختیار کیا کورٹ کے سامنے کہ جی جو عدالت کی جیورسڈکشن یا اختیار سماعت ہے اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ سامان جہیز ہے، وہ فیملی کیس کے طور پہ اس کو سنا جا سکتا ہے کیس کو، جبکہ پارٹیز کی بنیاد پہ اختیار سماعت فیملی کورٹ کا نہیں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا۔ تو جو عدالت تھی اس نے یہ پھر واضح کیا کہ جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964 کا، وہ یہ بات واضح کرتا ہے، بڑے اس کے کلیئر الفاظ ہیں کہ ارائزنگ آؤٹ آف دی میرج، ایسے معاملات جو شادی سے پیدا ہو رہے ہوں، یعنی کہ شادی کے رشتہ سے پیدا ہو رہے ہوں، اور ان کے ڈسپیوٹ جتنے بھی ہیں یا تنازع جات جو شادی کے رزلٹ میں بن رہے ہوں، ان کے تعین کے لیے، اور بٹوین دا اسپاؤسز لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ
جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ، اور جو فیملی افیئرس ہیں، یہ اسپاؤسز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان معاملات ہوں گے، اور میاں بیوی کے درمیان ہی یہ عدالتیں جو ہیں وہ معاملات سن سکتی ہیں، اور جو کہ شادی کے نتیجے میں ان کے آپس میں کوئی تنازعات پیدا ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے ہی اسپاؤسز کے ہی کیسز سننے کی فیملی کورٹ جو ہے ان کو اختیار حاصل ہے۔ اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی واضح کیا کہ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں یہ دو چیزیں جو ہیں نا اس میں شامل کی ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آتی ہیں، ہائی کورٹ کی آتی ہیں، ان فیصلوں کو جن کو نظیر بنایا جاتا ہے یا مثال بنایا جاتا ہے، جیسے ہم یہ فیصلہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسے ایز اے رول پھر فالو کیا جاتا ہے، تو ان فیصلوں کے ذریعے دو چیزوں کو مزید، دو قسم کے مختلف کیسز کو اس میں مزید شامل کیا گیا ہے جو فیملی کورٹ سن سکتی ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ گارڈین شپ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اگر کوئی میٹر ہے تو وہ فیملی کورٹ سماعت کر سکتی ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اسی عدالت میں جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ کا کیس بھی چل رہا ہوتا ہے، ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز یعنی سامان جہیز کی ریکوری کا کیس بھی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر سپریم کورٹس نے اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلے اپنے مختلف دیے جس میں انہوں نے کہا کہ گارڈین شپ بچوں کی ہے ان کا فیصلہ بھی جو ہے سپریم کورٹ وہ اکٹھا کر کے اور ان تمام کیسز کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کیٹیگری ہے کیسز کی جن کو فیملی کورٹ کو فیصلہ کرنے کا اختیار بذریعہ ججمنٹس دیا گیا ہے، وہ ہے کہ اگر والدین مدعیہ ہیں اور مدعیہ فوت ہو گئی تو والدین مدعیہ جو ہے وہ سامان جہیز کے واپسی کا دعویٰ جو ہے وہ اپنے سابقہ داماد کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف والدین کی حد تک جو ہے وہ اگر خود بھی نہیں کر رہی کسی وجہ سے کیس یا وہ فوت ہو گئی ہے تو صرف جو اس کے والدین ہیں وہی جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں جو فیملی کورٹ سن سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ یہاں پہ فیصلہ کر دیا پھر عدالت نے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے فیملی کورٹ میں، اگر آپ نے اس تنازع کا فیصلہ کروانا ہے اور یہ سامان لینا چاہتی ہیں تو آپ سول کورٹ میں جائیں، سول کورٹ میں دلا پانے کا دعویٰ کریں، اور پھر اس ریکوری کا، اور پھر سول کورٹ جو ہے اپنا پروسیجر CPC کے تحت جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرے گی پھر وہ آپ کا اس طریقے سے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں اگر کورٹ آپ کی فیور میں فیصلہ کر دے تو۔ یہ ایکسپیڈیشیس جو پروسیڈنگز ہیں، یہ اسپیڈی پروسیڈنگ جو اسپیشل لا بنایا گیا، فیملی کورٹس اسٹیبلش کی گئی اور فیملی لاز بنائے گئے، تو یہ ایک اسپیڈی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور یہ ایک تاکہ جو مابین میاں بیوی کے مابین جو ہیں معاملات فیملی کے ہوتے ہیں تو ان کو فوراً حل کرنے کے لیے یہ اسپیشل لا بنایا گیا ہے، تو اس قسم کے جو دیگر لوگوں سے متعلقہ مقدمات ہیں وہ فیملی کورٹ نہیں سماعت کر سکتی۔ تو یہ ایک اہم ججمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔